محترم ناظرین السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ ذن مصری بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دل میں خیال آیا کہ باہر نکل کر نیل کے ساحل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں نے دیکھا کہ سیاہ رنگ کا ایک زہریلا بچھو بڑی تیزی سے ساحل کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اسے تیزی سے ساحل کی طرف بڑھتا ہوا دیکھا تو دل میں کہا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور کسی مہم کے لیے جا رہا ہوگا، لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے ہر قیمت پر اس کا تعاقب کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر میں اس کے تعاقب میں روانہ ہوا اور جب وہ ساحل پر پہنچا تو ایک مینڈک ساحل پر اس کے انتظار کے لیے پہلے سے موجود تھا۔ بچھو اس کی پشت پر سوار ہوا اور اسے لے کر دریائے نیل کو پار کرنے لگا۔ میں اس کی حرکت کو دیکھنے کے لیے کشتی پر سوار ہوا اور بچھو پر نظریں گاڑے رکھی۔ الغرض وہ دریا کے دوسرے طرف پہنچا، میں بھی کشتی سے اتر کر اسے دیکھنے لگا۔ دوسرے کنارے پہنچ کر وہ ایک درخت کی طرف دوڑنے لگا۔ میں نے وہاں نگاہ کی تو اس درخت کے نیچے ایک جوان سویا ہوا تھا اور ایک زہریلا سانپ اسے ڈنگ مارنے کے لیے اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اتنے میں وہ کالا بچھو سانپ کے قریب پہنچا اور اس نے جاتے ہی سانپ کو ڈسا، جس کی وجہ سے سانپ فوراً مر گیا۔ اس کے بعد بچھو جہاں سے آیا تھا اسی طرف روانہ ہو گیا۔ میں وہاں پہنچا، میں نے جوان کو بیدار کیا۔ وہ شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے اسے سانپ اور بچھو کی داستان سنائی اور اس سے کہا کہ بندہ خدا اٹھ اور اس خواب غفلت سے باز آ جا، اپنی نافرمانی بھی دیکھ اور خدا کے احسانات بھی دیکھ۔ نوجوان نے مرے ہوئے سانپ پر نظر کی تو وہ خدا کی رحمت سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے اپنے سر پر خاک ڈالی، ندامت کے آنسو بہائے اور خدا سے توبہ کی درخواست کی۔ اس کے بعد اس شخص کی زندگی کی مایا پلٹ گئی اور وہ خدا کا نیک بندہ بن گیا۔ اہل تاریخ بیان کرتے ہیں کہ خادم شاہ کے دور حکومت میں نیشا پور ایران کا دارالحکومت تھا اور یہاں 15 لاکھ افراد آباد تھے۔ شہر کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے دور دراز سے اہل حرفت وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ محمد بن زکریا رازی جو کہ اس زمانے کے مشہور طبیب تھے، وہ بھی نیشا پور میں آ کر آباد ہو گئے تھے اور انہوں نے یہاں اپنا مدرسہ اور مکتب قائم کر لیا تھا۔ امرۂ فارس میں ایک شخص کو فالج کی شکایت ہوئی، جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے بہت سے اتباع سے اپنا علاج کرایا لیکن کسی سے بھی افاقہ نہ ہوا۔ پھر اس نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ تم مجھے محمد بن زکریا رازی کے پاس نیشا پور لے چلو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے شفاعت عطا کر دیں۔ اس کے رشتہ داروں نے سفر کی تیاری کی اور اسے وہاں سے لے کر نیشا پور کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک طویل سفر کے بعد وہ دوپہر کے وقت نیشا پور پہنچے۔ شدید گرمی کا وقت تھا، دکانیں بند تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس وقت انہیں سرائے میں رہائش اختیار کرنی چاہیے تاکہ شام کے ٹھنڈے وقت طبیب کے پاس مریض کو لے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک سرائے میں قیام کیا، مریض کو صحن میں لٹا دیا اور خود سو گئے۔ جب شام کا وقت ہوا اور وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ اب جا کر مریض کو جگانا چاہیے۔ جو وہ وہاں گئے جہاں انہوں نے مریض کو لٹایا تھا تو مریض وہاں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے چلتے پھرتے پایا۔ مریض کو یوں چلتا دیکھ کر انہیں بہت تعجب ہوا، چنانچہ انہوں نے اس سے کہا، جناب عالی، آپ تو چلنے پھرنے سے قاصر تھے، اچانک آپ صحت مند کیسے ہو گئے اور یوں بے دور چلنے لگے؟ اس نے جواب دیا، مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں کیسے ٹھیک ہو گیا۔ تیماردار اسے تیزی سے لے کر محمد بن زکریا رازی کے پاس آئے اور انہوں نے اسے مریض کی سرگنشت بیان کی۔ رازی نے کہا کہ اس کے فوراً کپڑے اتارو۔ جب اس کے کپڑے اتارے گئے تو اس کے کپڑوں میں 2 بچھو دکھائی دیے۔ رازی نے کہا، اس پر خدا نے کرم کیا ہے، اس کا علاج بچھو کا زہر تھا۔
उसे जैसे ही बिच्छू ने काटा तो ये तंदुरुस्त हो गया। जब उन्होंने खुदा की इस हुकमत को देखा तो बेख्तियार सजदा शुक्र बजा लाए और अपने वतन वापस चले गए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।